عملت لحلمي عملت. الحمد لله والسلام على عباده أما بعد. آج کی مجلس کا موضوع بہت ہی اہم ہے. یہ دو لفظ ہم بولتے ہیں، ایمان اور اسلام، جو کہ بنیادی چیزیں ہیں. ایمان کس کو کہتے ہیں، کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ان پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، اور اسلام میں کتنی چیزیں ضروری ہے اور ان کی تفصیل کیا ہے. یہ دو چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ہر مسلمان کے لیے اسلام کے لیے جو چیزیں حدیث میں ضروری بتائی گئی ہے، ان سب چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک آدمی کے مسلمان ہونے کے لیے ان سب چیزوں کا ہونا ضروری ہے، جس کو حدیث میں اسلام کی حقیقت میں بیان کیا گیا، اسلام کی حقیقت کو سمجھاتے ہوئے بیان کیا گیا ہے. اور ایمان کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے 6 چیزوں کو جو بیان کیا ہے، ان 6 چیزوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت نے تقاضا کیا کہ اس امت کے پہلے دور کے صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان باتوں کی حقیقت سمجھائی جاوے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ پہلے کا یہ واقعہ ہے. گویا اسلام کا خلاصہ، اسلام اور ایمان اور یہ احسان، یہ تین چیزوں جو تینوں چیزیں بہت اہم ہیں، ان کا مطلب اور ان کا خلاصہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ایک انسان کی شکل میں، صحابہ کی مجلس ہو رہی تھی اور حلقہ، صحابہ ہماری طرح ایسا نہیں بیٹھتے تھے، حلقہ بنا کر کے بیٹھتے تھے، اور حلقے میں سب کی نظر، زیادہ لوگ ہوتے تو بڑا حلقہ بن جاتا تھا، اور بڑا حلقہ ہوتا تو سب کی نظر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رہتی تھی اور سب کے ساتھ مواجہت ہوتی تھی. تو اس طرح سے مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان دے رہے تھے صحابہ کے سامنے، اور ایسی حالت میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے، لیکن وہ انسان کی شکل میں آئے. اس لیے صحابہ کو نظر آئے کہ کوئی آدمی آیا ہے اور اس کے کپڑے بہت زیادہ سفید ہے، جیسے شادی کے کپڑے کیسے ہوتے ہیں یا عید کے کپڑے نئے کیسے ہوتے ہیں، ایسے بہت زیادہ سفید پوش وہ آدمی تھا. اور آیا بھی کس طرح سے، مجلس حلقہ جو بنا ہوا تھا، حلقے کو چیر کر کے بیچ میں جو جگہ خالی پڑی تھی وہاں سے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل گھٹنے سے گھٹنے اپنے لگا کر بیٹھ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بیٹھتے تھے صحابہ کے سامنے، جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، یہ طریقہ تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ تشہد میں ہم جس طرح بیٹھتے ایسے تواضع کے ساتھ بیٹھتے تھے. تو وہ آنے والا شخص جو حقیقت میں فرشتہ تھا، جبریل علیہ السلام تھے، وہ انسان کی شکل میں آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرت دی ہے اپنی شکل کو بدلنے کی، تو انسانی شکل میں وہ آئے تھے. ان کے بھی گھٹنے تھے، تو انہوں نے اپنے گھٹنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے لگا دیے، اور لگا کر کے پھر اپنے ہاتھ کہاں رکھے، اپنے گھٹنوں پر نہیں رکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں کے اوپر رکھے. کیسا عجیب و غریب منظر صحابہ نے دیکھا کہ کون ہے یہ،
جان پہچان کا نہیں ہے، یہاں کا ہوتا تو ہم اس کو پہچانتے، اس کو باہر کا معلوم ہوتا ہے، لیکن باہر کا ہو تو پھر سفر کا نہ اثر بھی ہونا چاہیے کچھ، لیکن سفر کے آثار نہیں، اجلے کپڑے ہیں اور جو ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی سفر کی تھکن نہیں ہے. عجیب و غریب طرح سے یہ آدمی اس طرح سے بیٹھ گیا بے تکلف انداز سے، اور اپنے ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر رکھ کر سوال کیا. اس میں 5 سوال کل کیے ہیں، لیکن اس میں سے 3 سوال جو ہے ہمارے عمل میں لانے کے ہیں، اس لیے وہ 3 سوالوں کو میں نے منتخب کیا ہے. پہلا سوال یہ کیا، اخبرنی عن الاسلام، پھر اس میں یا رسول اللہ کی بجائے کیا کہا ہے، یا محمد کہا ہے. تعجب کی باتیں ہے، یا محمد اخبرنی عن الاسلام. صحابہ کو تو بہت تعجب پر تعجب ہو رہا تھا کہ یہ ہے کون، لیکن وہ سمجھتے تھے پتہ نہیں کون آدمی ہے یہ. خیر تو بعد میں پتہ چلا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، ان کو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ اس کے رسول ہی جانتے ہیں کون آدمی تھا. فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جبریل تھے، اور اتاکم یعلمکم دینکم، وہ تمہاری مجلس میں اس لیے آئے تھے تاکہ تم کو تمہارا دین سکھلاوے. یعنی سوال ایسے کرے اور اس کا جواب میں دوں تو اس سوال اور جواب کے ذریعے سے تم کو تمہارا دین کا نچوڑ اور خلاصہ سمجھ میں آ جاوے، اس کے لیے وہ آئے تھے. ظاہر ہے کہ اللہ کے بھیجنے سے آئے تھے، اپنی مرضی سے تو آئے نہیں تھے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا آخری عمر میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں صحابہ کے سامنے پورے دین کا نچوڑ، ایمان اور اسلام اور احسان، یہ 3 الفاظ کے بارے میں سوال کروایا حضرت جبریل کے ذریعے سے، اور اس کا جواب آپ نے جو دیا اس کے ذریعے سے صحابہ کو معلوم ہو گیا کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے، ایمان لانے کا، ہر ایک کے اوپر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کوئی چیزیں ہیں ایمانیات میں سے، یہ 6 ہی چیزوں کو کیوں بیان کیا ہے، یہ ساری باتیں اس کی تفصیلات کے اندر جو ہے جاننا ضروری ہے. اس لیے میں نے آج اس حدیث جبریل کو جو حدیث جس کو ام السنہ کہا جاتا ہے، یعنی حدیثوں کے اندر بہت بنیادی حدیث، جیسے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، تو پوری قرآن کا نچوڑ اور خلاصہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے بھر دیا ہے. تو اس کو ام کے معنی ہے گویا بنیاد اور جڑ، تو دونوں کے لیے اس کو ام السنہ یعنی حدیث کی بنیاد اور جڑ، اتنی اونچی درجے کی حدیث، اتنی اہم مضامین پر مشتمل یہ حدیث ہے. بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے، دونوں حدیث کی صحیح جو کتابیں ہیں اعلیٰ درجے کی اس دونوں میں ہے. اتنی اہم حدیث جو ہے اس کا خلاصہ، اس کا مطلب تھوڑا بہت میں جتنا وقت رہے گا اتنے وقت میں اس کو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. آپ ذرا غور سے سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں، اور ابھی تک ہمیں اسلام کی حقیقت اور ایمان کی حقیقت کیا ہے وہ اس کی پوری تفصیلات ہمیں آج تک معلوم بھی نہیں ہے، ایسا آپ کو اندازہ ہوگا. سب سے پہلے اسلام کے بارے میں جو سوال کیا ہے اس روایت میں، تو اس کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں بتائی ہیں. پہلی بات کیا بتائی ہے کہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. پہلی بات یہ ہے اسلام کی حقیقت کے اندر اسلام کا پورا جو ہے وہ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو پورے طریقے سے عمل میں لانا. اصل اسلام کے معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کا پورا فرما بردار بن کر کے زندگی گزارنا.
24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی بھی کام نہ کرے تو یہ کہا جائے گا یہ مسلمان ہے۔ اسلام کے اصل معنی کیا ہے؟ اپنی گردن کو جھکا دینا کسی کے حکم کے اوپر، کسی کے حکم کو سامنے اس کے سامنے اپنی گردن جھکا دینا، یعنی اس کی بات مان لینا، یہ اس کے احکام پر چلنا، اس کا جو بھی حکم ہو اس کے اوپر عمل کرنا، یہ اصل اسلام کے معنی ہیں۔ تو اس کا جو ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ہی چیزوں کو اسلام کی حقیقت بتلاتے ہوئے کیوں بیان کیا ہے؟ اس لیے ان 5 چیزوں کو اس لیے بیان کیا ہے کہ یہ 5 چیزیں بہت ہی اہم ہے اسلام کے اندر۔ اس کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے، یعنی محتم بالشان فرائض، اسلام کی محتم بالشان فرائض ہے۔ اسلام کے اندر اور بھی فرائض ہے لیکن یہ بنیادی اور بہت ہی اہم فرائض ہے یہ 5۔ تو ان کو اوپر جو آدمی عمل کرے گا تو دیکھنے میں ہر ایک آدمی سمجھے گا کہ یہ مسلمان ہے۔ تو یہ پیکر محسوس ہے اسلام کا، یعنی 5 کاموں پر جو آدمی عمل کرے گا تو محسوس طریقے سے اس کا مسلمان ہونا لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا۔ باقی اسلام کے فرائض تو اور بھی ہیں لیکن یہ بہت ہی اہم درجے کے 5 فرائض تھے۔ ان میں پہلا فرض کیا بتایا؟ شہادت توحید اور شہادت رسالت۔ ایک ہی اللہ عبادت کے لائق ہے، پوری دنیا میں پوری کائنات میں اللہ کے سوا کوئی بھی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کی گواہی زبان سے بھی دیوے اور دل سے بھی دیوے، یعنی صرف زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ اتنا کہنا کافی نہیں ہے، زبان سے ادا کرنا بھی ضروری، اور دل سے اس کو یہ ماننا، دل سے اس کو سچی بات ماننا کہ یہ بات سچی ہے، حقیقت ہے والی بات ہے کہ اللہ ایک ذات ہی اللہ کی عبادت کے لائق ہے، دوسرا کوئی معبود نہیں ہے۔ لوگوں نے بہت سے معبود بنا رکھے، وہ سب بوگس ہے، ان میں سے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ چاہے وہ کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا جو ہے معبود بنا لیا، ان کو اللہ سمجھتا ہو، جیسے نصارہ جو ہے وہ ان کو اللہ کا بیٹا سمجھ کر کے اور ان کو اللہ ایک معبود سمجھتے ہیں بعض، اور یہود جو ہے نا وہ حضرت عزیر علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر سے ان کو معبود بنا لیا انہوں نے، اور اللہ کا بیٹا انہوں نے بنا کر کے اتنی زیادہ تعظیم میں غلو کر دیا۔ چاہے ایسے اونچے درجے کے انبیاء ہی کو بنایا ہو معبود کسی نے اللہ کا بیٹا بنا کر کے، تو بھی وہ صحیح نہیں ہے، باطل ہے، غلط ہے۔ صرف ایک اللہ کی ذات ہی عبادت کے لائق ہے۔ اس کی یہ بات دل میں اتارنا اور اس کو صرف زبان سے ادا کرنا، یہ 2 چیزیں ہوگی تو اس کو کہیں گے شہادت۔ اس کو کیا کہیں گے؟ شہادت، گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد اللہ کے پیغام بر ہے، پیغام پہنچانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا رسول بنایا ہے، اپنا پیغام پہنچانے والا بنایا ہے۔ یہ 2 چیزوں کی شہادت، یہ پہلا 5 چیزوں میں سے پہلی چیز ہوئی۔ اس کا تعلق دل سے بھی ہے اور زبان سے بھی ہے۔ دوسری چیز وَأَن تُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور تو نماز کو قائم کرے، یعنی کامل طریقے سے نماز پڑھے، 5 وقت کی نماز بالغ ہونے سے لے کر موت تک تو کبھی بھی کوئی نماز نہ چھوڑے، اور مسجد میں آ کر ادا کرنا جو واجب ہے اس کا بھی اہتمام کرے، اور جو ہے کچھ کمی نہ رکھے، اس میں کوئی واجب کو چھوڑ دے گا یا سنت مؤکدہ کو چھوڑ دے گا تو یہ نماز کامل نہیں کہلائے گی۔ مکروہات کا ارتکاب کرے گا تو یہ نماز کامل نہیں کہلائے گی۔ اقامت صلاۃ کس کو کہتے ہیں؟ نماز کو قائم کرنا، یعنی کامل طریقے سے پڑھنا۔ یہ دوسری چیز ہوئی دوسرے نمبر پر۔ تیسرے نمبر پر وَأَن تُؤْتِيَ الزَّكَاةَ،
اور تو زکوٰۃ ادا کرے، اور چوتھے نمبر پر وان تصوم رمضان، اور تو رمضان کے روزے رکھے۔ کتنے کام ہوئے؟ 4۔ اور پانچواں ہے وان تحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اگر تو بیت اللہ تک جانے کی طاقت رکھتا ہے پیسوں کے اعتبار سے، جسمانی طاقت، صحت کے اعتبار سے، تو تیرے اوپر حج کرنا بیت اللہ کا، یہ بھی اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ہے اور محتم بالشان ارکان میں سے ہے۔ یہ 5 چیزوں کو اسلام کی حقیقت آپ نے بتائی۔ اسلام، پورا اسلام جو ہے تو، اور دوسرے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان سب پر آدمی عمل کرے گا تب وہ پورا مسلم کہلائے گا۔ لیکن یہ 5 چیزوں کو جو بہت اہم چیزیں تھی اس کی اوپر عمل کرنے سے باقی اسلام کے احکام پر عمل کرنا بھی اس کی زندگی میں پیدا ہوگا۔ اگر صحیح طریقے سے نماز پڑھے گا کامل طریقے سے تو اس کے ذریعے سے باقی زندگی میں بھی اسلام کے احکام پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس کے لیے یہ 5 چیزیں بہت اہم تھی، انہی 5 چیزوں کو بیان کیا ہے۔ اس لیے نہیں کہ سارا اسلام یہی ہے، بلکہ اسلام کے بنیادی محتم بالشان فرائض تھے، ارکان تھے، اس کے اوپر عمل، پابندی سے عمل کرنے کی وجہ سے اسلام، باقی اسلام کے احکام پر بھی عمل کرنا اس کی زندگی میں آ جائے گا، اور پورا وہ مسلمان بن جائے گا۔ اس کے لیے یہ بنیادی 5 چیزیں جو تھی ان کو ہی بیان کیا ہے۔ یہ ہے اسلام کی حقیقت، اسلام کے بنیادی فرائض اور اسلام کے بہت ہی محتم بالشان فرائض، جس کے ذریعے سے باقی اسلام کے احکام بھی اس کی زندگی میں پیدا ہوتے ہیں۔ اب میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ کلمہ جو ہے زبان سے آپ لوگ اذان کے جواب میں بولتے ہوں گے، یا تشہد میں، اتحیات میں تو پڑھتے ہی ہوں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو کہ نہیں؟ لیکن زبان سے تو پڑھتے ہو، باقی دل کی توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ تب جا کر شہادت بنے گی نا۔ اگر صرف زبان چلائی اور دل غافل ہے، دل اس کی طرف متوجہ نہیں، معنی کی طرف، میں کیا بول رہا ہوں کیا اس کو سمجھتا ہی نہیں ہے معنی، تو بتاؤ یہ شہادت کہلائے گی؟ شہادت کے لیے میں نے کہا 2 جز، دل میں بھی یہ مضمون ہو کہ یہ بات بالکل حقیقت والی بات ہے اور سچی بات ہے، یہ 2 چیزوں کی گواہی جو میں دیتا ہوں وہ دونوں چیزیں بالکل حقیقت والی ہیں، دل میں بھی ہو اور زبان پر بھی ہو۔ اس لیے آپ لوگ ایسا کریں کہ اتحیات میں کم سے کم ہر ایک پڑھتا ہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، تشہد میں تو اس طرح سے ہے نا۔ اور اذان کا جواب دیتے ہوئے کیا پڑھتے ہو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اور اس کو بھی دل سے پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ دل سے پڑھنا چاہیے، اور اسی طرح اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کو بھی دل سے پڑھنا چاہیے، زبان کے ساتھ ساتھ دل کو بھی شریک کرنا چاہیے، تاکہ یہ توحید اور رسالت کی شہادت پکی ہو جاوے، ہماری دل و دماغ میں زبان پر اچھی طرح پکی ہو جاوے۔ قبر میں جو سوال ہوگا مر رب کا، تو ظاہر ہے کہ یہ آدمی ایک اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا رب مانتا ہوگا، اور اسی کو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب بھی آگے بتاؤں گا، اس وقت یہ چلے گا کہ کیا مطلب ہے اس کا۔ تو بہرحال یہ توحید رسالت اور توحید الوہیت، یہ دونوں چیزیں مختلف اس کے موقع آتے ہیں۔ وضو کے بعد آپ دعا پڑھتے ہو، اس میں بھی آتی ہے کہ نہیں؟ شہادت توحید اور شہادت رسالت آتی ہے کہ نہیں؟ تشہد میں بھی آتی ہے، اذان کے جواب میں بھی آتی ہے، اور جو تکبیر کے اندر بھی آدمی جواب دینا مستحب ہے، تکبیر کا جواب دینا اس میں بھی آتی ہے، 2 مرتبہ آتا ہے۔ یہ اذان میں بھی 2 مرتبہ، تکبیر میں بھی 2 مرتبہ، ہے کہ نہیں؟ اس کی کتنی اہمیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، اور اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت کتنی ہے کہ دن میں 5 مرتبہ اذان ہو اور 5 مرتبہ اذان کا جواب ہر ایک لیوے مسلمان مرد ہو یا عورت
ہر ایک دے، یہ سنت ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا ایمان تازہ ہوگا. شہادتیں تازہ ہوتی رہے گی دل سے. اگر دل کو شامل کر کے بولے گا زبان سے تو، اور غافل دل سے بولے گا تو جو ہے ادھوری بات ہو جائے گی، وہ شہادت پوری نہیں کہلائے گی. اسی لیے جو ہے اذان کے جواب میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ باتیں بند کر کے، کوئی بھی کام ہے اس کو چھوڑ کر کے، حتیٰ کہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہو چاہے مسجد میں ہو تب بھی قرآن کی تلاوت کو بند کر کے اذان کا جواب دینا بہتر ہے. اس لیے کہ اذان قرآن کی تلاوت بعد میں بھی ہو سکتی ہے اور اذان کا جواب بعد میں نہیں دے سکتے. اس کا وہی وقت ہے جب اذان ہو رہی ہو، اس لیے اس وقت اس کا جواب اہتمام سے ہم کو دینا چاہیے. اور تکبیر میں بھی اذان کی طرح تکبیر میں بھی جواب دینا چاہیے. تو دن میں 5 مرتبہ تکبیر اور 5 مرتبہ اذان، اور ہر ایک میں 2 مرتبہ. یہ جو 10 ہے وہ 10 گنا 20 مرتبہ ہو جائے گا کہ نہیں. اور وضو کے بعد کے الگ اور یہ تشہد کے الگ. کتنی مرتبہ تشہد میں پڑھو گے؟ تو دن میں جو ہے 30-40 مرتبہ آدمی توحید اور رسالت کی شہادت دے گا تو کتنی اس کی یہ بات کتنی پکی ہو جائے گی. یہ بنیادی چیز ہے، اس لیے میں اس کو اہمیت دیتا ہوں. ہاں، شہادت کا مفہوم ہی نہیں سمجھتے ہم لوگ. شہادت گواہی دینا، اس کا ترجمہ کر دیا. گواہی کس کو کہتے ہیں؟ پکی بات ہوتی ہے اس کو گواہی کہتے ہیں. سچی بات ہوتی ہے اس کی گواہی دی جاتی ہے. آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات ہو وہ پکی ہوتی ہے، اس کی شہادت دی جاتی ہے. اور آدمی جو ہے دل یہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں، اور اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کو یہ جو ہے یہ غیب کی چیزیں ہیں، لیکن اس کو اوپر اس کو اتنا یقین ہے قرآن اور احادیث کی وجہ سے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کی وجہ سے اتنا یقین ہے کہ وہ دل سے جیسے دیکھی ہوئی کسی چیز کے بارے میں آدمی گواہی دیتا ہے پکی، ایسا یہ توحید اور رسالت کی گواہی دل سے یقین کے ساتھ آدمی دے گا تو ہی یہ شہادت کہلائے گی. تو یہ اسلام میں 5 چیزیں، اسلام کے بنیادی ارکان کتنے ہوئے؟ 5. اس لیے ایک حدیث شریف میں ہے بنی الاسلام علی 5. صاف لفظ ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. تو اس میں پورا اسلام جو ہے اس کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر. ان 5 چیزوں میں سے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ پہلی چیز، اور وان تقیم الصلاۃ وان تؤتی الزکوٰۃ وان تصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. یہ 5 چیزیں دیکھو، اس میں سے کوئی بھی آدمی نماز قضا کر دے گا، ایک نماز بھی قضا کرے گا تو اس کی کتنی بھاری وعید آئی ہے، کتنی بھاری وعید آئی. آپ لوگ فضائل نماز میں وعید سنتے ہوں گے. اتنی بھاری وعید کیوں ہے؟ ایک نماز کو قضا کر دینے پر اتنی بھاری وعید کیوں ہے؟ سوچو، اندازہ لگاؤ. یہ بہت بنیادی فرض ہے، محتم بالشان فرض ہے. اس کے ذریعے سے پوری اسلامی زندگی آدمی میں پیدا ہوتی ہے. اس میں سستی ایک بھی نماز کی میں نہیں ہونی چاہیے، ایک بھی زندگی بھر میں نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. تو یہ آدمی کہلائے گا کہ واقع میں یہ وان تقیم الصلاۃ پر وہ عمل اس نے کیا ہے. اب دوسرا سوال کیا کیا ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے؟ فاخبرنی عن الایمان، فاخبرنی عن الایمان، ایمان کی حقیقت مجھے بتائیے. تو معلوم ہوتا ہے کہ ایمان الگ چیز ہے اور اسلام الگ چیز ہے. اس لیے 2 سوال الگ الگ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایمان اور اسلام دونوں ایک ہی چیز ہے، ایسا نہیں ہے. اب وہ حدیث کو میں سامنے رکھ کر ہی آپ کو سمجھاتا ہوں. قال فاخبرنی عن الایمان. حضرت جبریل علیہ السلام نے دوسرا سوال ایمان کے بارے میں پوچھا، ایمان کی حقیقت کیا ہے.
تو اس کے جواب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. یہ 6 چیزوں پر دل سے یقین کرنا. یہ 6 چیزیں جو نظر نہ آنے والی ہے، غیب کی حقیقتیں ہیں، پوشیدہ حقیقتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات پوشیدہ ہے کہ نہیں؟ دنیا میں کسی نے اللہ تعالیٰ کو دنیا میں رہتے ہوئے دیکھا ہے؟ دنیا میں رہتے ہوئے کسی نے نہ کسی پیغمبر نے دیکھا، دنیا میں رہتے ہوئے نہیں دیکھا. ہاں، آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عرش پر جا کر کے ہمارے نبی نے دیکھا، وہ تو دوسرا عالم میں جا کر دیکھا، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے کسی نے بھی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھنے کی درخواست کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ لن ترانی، تم مجھے ہرگز دیکھ نہیں سکتے ہو. خیر، وہ واقعہ لمبا ہے. مجھے تو اتنا سنانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات ہمارے آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، غیب میں ہے، پوشیدہ ہے، اور لیکن ایک حقیقت رکھنے والی چیز ہے. چاہے کسی نے نہ دیکھا ہو دنیا میں رہتے ہوئے، لیکن بالکل ایسی حقیقت ہے جیسے اس وقت کا رات ہونا کیسا پکی بات ہے. تو ایسا جو ہے ہم اپنے بارے میں سمجھتے ہیں کہ میں زندہ ہوں، میں موجود ہوں. اپنے بارے میں آدمی کو یقین ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اس کے اوپر یقین ہے کہ نہیں؟ تو ایسا جو ہے اللہ تعالیٰ کا وجود حق ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے تمام کائنات کو پیدا کرنے والے ہیں، تمام جہانوں کو پالنے والے بھی ہیں، بڑا کرنے والے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر عیب اور ہر کمی سے پاک ہے، اور تمام کمالات اس کے اندر جمع ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات اکیلی عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ ساری باتوں کو دل سے ماننا اور اس کو قبول کرنا. ایک ہے جاننا اور ایک ہے ماننا، دونوں میں فرق ہے. جان لینا اور بات ہے. ابو جہل بھی جانتا تھا لیکن مانتا نہیں تھا، اس لیے وہ کافر ہوا. تو دل سے آدمی جاننے کے ساتھ دل سے مان بھی لے کہ یہ بات سچی حقیقت والی ہے، اور اس کو زبان سے قبول بھی کر لے. وَقَبِلْتُ جَمِيعَ احکامہ ہے کہ نہیں؟ ایمان مجمل میں وَقَبِلْتُ جَمِيعَ احکامہ، اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو میں نے قبول کیا، میں نے خوشی سے میں نے اس کو مان لیا. تو معلوم ہوا کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا تعلق دل سے ہے. دل سے آدمی سچی غیب کی باتوں کو جو اللہ کے نبی نے بتائی ہے ان باتوں کو سچا مان لے، سچا مان لے. تو یہ اس میں 6 چیزوں پر ایمان لانا بیان کیا ہے. ایمان کی حقیقت میں سب سے پہلے اللہ کے اوپر تو ایمان لاوے، یعنی اللہ کی ذات کے اوپر یقین کرے کہ ہے، اور وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ اکیلا عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ خالق کائنات ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، اور تمام کمالات اس میں جمع ہے. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں آدمی سچی دل سے مان لے گا تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ ایمان باللہ کہا جائے گا. ایمان باللہ اس کو کہیں گے. ان تؤمن باللہ. دوسرے نمبر پر وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں کا یقین کرے. اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہے اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن سات و آسمان بھرے ہوئے ہیں، زمین میں بھی بہت سے فرشتے پھیلے ہوئے ہیں، انسانوں کے اعمال لکھنے والے جن کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہے. 2 فرشتے دن میں، 2 رات میں، تو 4 ہوئے. ہر ایک انسان کے ساتھ 4 فرشتے تو یہی ہو گئے. اور اس کی حفاظت کرنے والے فرشتے الگ ہیں، نام اعمال لکھنے والے الگ ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے الگ ہیں. یہ آپ کی حفاظت کون کرتا ہے؟ آندھی آتی ہے اندر مٹی نہیں جاتی. اتنے سارے انسان، بچے، جانوروں کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ مٹی سے حفاظت کرواتے کون؟ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے.
خیر، تو میں کیا کہہ رہا تھا، اس کی ضرورت نہیں پانے کی، سنتے رہو۔ 6 چیزوں پر ایمان لانا، یہ جو اس حدیث میں بیان کیا ہے، یہ بھی ایمانیات میں سے محکم بالشان چیزیں تھیں، اس لیے ان کو بیان کیا ہے۔ جیسے اسلام کے اندر محکم بالشان جو فرائض تھے، ارکان 5، اس کو ہی بیان کیا۔ اس کے اوپر عمل کرنے سے باقی اسلامی زندگی آئے گی۔ اسی طرح سے ایمانیات میں جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، یقین کرنا غیبی کی حقیقتوں کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور پوشیدہ حقیقتوں میں سے ایک حقیقت فرشتوں کا وجود ہے۔ اللہ کا وجود پہلے نمبر پر اور فرشتوں کا وجود دوسرے نمبر پر۔ یہ نظر نہ آنے والی ایک مخلوق ہے فرشتے، لیکن ہے، اس کا یقین ہونا چاہیے۔ اگر اس کے اوپر یقین نہیں ہے تو آدمی مسلمان نہیں کہلائے گا۔ اگر اس کو آدمی نہیں مانتا ہے دل سے، تو میں تو فرشتوں کو نہیں مانتا ہوں، ایسا کوئی کہے گا تو یہ آدمی ایمان سے نکل جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ تو جیسے اللہ کی ذات کا انکار کرے تو کافر ہو جاتا ہے، ایسے فرشتوں کے وجود کا انکار کرنے سے بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایمان کا جز ہے فرشتوں کے وجود کو ماننا، کہ فرشتے ایک نورانی مخلوق ہے جو برگزیدہ گناہوں سے پاک مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی کا جذبہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، نافرمانی کا جذبہ ان میں رکھا ہی نہیں، کبھی بھی وہ نافرمانی کرتے ہی نہیں، اور جو ڈیوٹیاں ان کو سونپی ہے وہ ڈیوٹیوں کو پوری طریقے سے وہ انجام دیتے ہیں۔ ایسا فرشتوں کے بارے میں آدمی دل سے سچا اس حقیقتوں کو سچا مانے گا تو یہ کہا جائے گا ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان لانا، اس کا یہ مطلب ہے۔ سمجھ آئی بات؟ فرشتوں پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے۔ اب تیسری چیز آگے بتائی، وکتبہ، اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں اتاری چھوٹی بڑی آسمان سے الگ الگ پیغمبروں پر، 4 تو مشہور بڑی کتابیں ہیں، اور چھوٹی چھوٹی کتابیں اور بھی اتاری ہیں، تو وہ سب ہدایت نامے تھے۔ اس زمانے کے لوگوں کے لیے ہدایت نامے اللہ تعالیٰ نے جو اتارے تھے ان پیغمبروں پر، وہ بالکل سچے تھے، اللہ کی کتابیں تھی، اگرچہ بعد میں لوگوں نے اس میں ہیر پھیر کر دیا اور اس کو عدل بدل کر دیا، اس لیے اب اس کے اوپر عمل کرنا نہیں ہے۔ اب آخری جو کتاب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتاری ہے، اس کے اندر ایسے مضامین ہیں جو پہلے آسمانی کتابوں میں جو ضروری مضامین تھے، جو ہر زمانے کے لیے وہ ضروری تھے، ان مضامین کو اس قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے رکھ دیا ہے، باقی رکھا ہے۔ تو گویا قرآن کے احکام پر عمل کرنا ان تمام پہلی کتابوں پر عمل کرنا ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ اس قرآن پاک کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے، قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے، کوئی اس میں ہیر پھیر نہیں کر سکے گا، چاہے کتنا ہی وہ جو ہے آوازیں اٹھاوے کہ اس میں سے جہاد کی آیتیں جو ہے بند کر دو، اسے کرو، یہ کرو، لیکن ان کی بات سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی حفاظت کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے۔ تو بہرحال ایک نقطہ یا ایک زبر بھی اس میں سے کم و بیش نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر اس امت کو عمل کرنا ہے اور جنت حاصل کرنی ہے اور دوزخ سے بچنا ہے، تو اس کے لیے ان کے لیے ہدایت نامہ محفوظ رہنا چاہیے۔ محفوظ ہوگا تو اس پر وہ عمل کر کے جو ہے جنت پائیں گے اور دوزخ سے بچیں گے۔ تو اس لیے یہ آسمانی کتابوں میں قرآن مجید جو ہے وہ اس کا درجہ بھی میں نے بتا دیا، اور پہلے جو آسمانی کتابیں اتاری گئی تھی اس وقت وہ بالکل سچی اللہ کی کتابیں تھی، اور اس کو بھی اس وقت جو سچی تھی اس اعتبار سے اللہ کی کتابیں تھی، اس کو ماننا، اللہ کی کتابیں ماننا اس وقت کے جو تھی پوزیشن، اس کے اعتبار سے یہ بھی ایمان کا جز ہوا۔ اس کے بغیر بھی ہم مومن نہیں کہلائیں گے۔ مومن ہونے کے لیے وکتبہ جمع کا صیغہ ہے، اللہ کی جتنی بھی کتابیں اتاری ہے ان سب کو اللہ کی کتاب مان لینا، یہ بھی ایمان کا جز ہوا۔ اور یہ 3 چیزیں ہو گئی، اور چوتھی چیز ورسلہ،
اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے ان تمام رسولوں کو اللہ کے بھیجے ہوئے وہ منتخب کیے ہوئے رسول تھے، اور وہ سچے تھے، اور اللہ کے پیغام کو انہوں نے جو کہا تو بندوں تک پہنچا کر بندوں کو ہدایت پر لانے کی پوری انہوں نے کوشش کی۔ یہ ہے اللہ کے رسولوں کے اوپر ایمان لانے کا مطلب۔ لا نفرق بین احد منہم، کہ ان میں سے کسی ایک رسول کو بھی ہم نہ مانیں، ایسا نہیں ہے۔ جتنے بھی آدم علیہ السلام بھی سب سے پہلے اللہ کے نبی تھے، اور جو ہے آخری نبی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بیچ میں جتنے نبی آئے، جتنے انبیاء اور جتنے رسول آئے، سب کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے بغیر آدمی مومن نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں ہے کہ کچھ لوگ اللہ کو اور اللہ کے بعض رسولوں کو مانتے ہیں اور بعض رسولوں کو نہیں مانتے، جیسے یہ عیسائی لوگ جو ہے ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے ہیں، وہ اپنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہے۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن چونکہ ایک نبی کو نہیں مانا، اس کی وجہ سے کیا ہو گئے؟ پکے کافر ہیں۔ یہودی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے۔ تو ایسے لوگ جو بعض نبیوں کو مانتے ہو، بعض نبیوں کو نہ مانتے ہو، ان کے بارے میں صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا؟ اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ پکے کافر ہیں۔ کیونکہ ہمارے تمام نبیوں کو انہوں نے کیوں نہیں مانا؟ ایک نبی کو مانا، ایک کو نہ مانا، یہ ہمارے بھیجے ہوئے سب ہمارے بھیجے ہوئے ہیں، اس لیے وہ پکے کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کے اوپر حکم لگا دیا اولئک هم الکافرون حقا، کتنی حسرت کے ساتھ میں اولئک هم الکافرون حقا۔ اس لیے جو ہے ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک دوسری بات کا عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے ختم پر آئے ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ آخری نبی ہے، یہ خاتم النبیین ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ بتا دیا ہے کہ تمام نبیوں کے ختم پر ہی آئے ہیں، ان کے بعد کوئی اب نیا نبی نہیں آئے گا قیامت تک۔ لہٰذا اس عقیدے کو ماننا، یہ عقیدہ دل میں بٹھانا، جمانا، یہ بھی ضروری ہے۔ ورسولہ میں اللہ کے جتنے بھی رسول ہیں ان کی جو بھی حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق ان پر ایمان لانا، یقین کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ ورسولہ میں یہ سب آ گیا۔ یہ کتنی چیزیں ہوئی؟ 4 چیزیں ہوئی۔ مؤمن بھی، یعنی جس پر ایمان لانا ہے، وہ چیزیں کل 6 بیان کی، اس میں سے 4 ہوئی۔ اب پانچویں چیز اس میں کیا بتا؟ والیوم الآخر، اور آخری دن کے اوپر ایمان لانا۔ تو آخری دن کون سا ہے؟ اس کے بعد کوئی دن نہیں آئے گا، دنوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، تو وہ آخری دن جو ہے قیامت کا دن، یعنی دنیا ختم کر دیں گے اللہ تعالیٰ، پوری دنیا، آسمان، زمین، پہاڑ، سب ختم کر دیں گے، ساری مخلوقات کو ختم کر دیں گے۔ پھر اپنی قدرت سے اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے انسانوں کو، جانوروں کو بھی۔ تو یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی شان نرالی ہے۔ یہ الیوم الآخر جو ہوگا وہ بہت بڑا دھماکے والا دن ہوگا۔ آخری دن کیسا ہوگا؟ بہت بڑے دھماکے والا ہوگا۔ اس وقت میں جو لوگ دنیا میں انسان ہوں گے ان کے اوپر یہ دھماکہ جو آئے گا، تو اس وقت جو ہے ان کے وہی جانیں گے کہ کیا ہے، آج શું થઈ રહ્યું છે، આ બધું આસમાન તૂટી રહ્યું છે અને આ જે પહાડ ઉડી રહ્યા છે અને આ ઇન્સાન જે આવી રીતે બધા કે આથી બધા મરવા માંડ્યા છે، تو یہ سب جو ہے ایک دن ایسا آنے والا ہے۔ یہ حقیقت والی بات ہے، یہ غلط، یعنی اس میں ذرا بھی شک کرنا یہ ایمان کے خلاف ہے۔ اگر شک کیا اس میں تو آدمی مومن نہیں رہے گا۔ ایمان کے لیے شرط ہے کہ قیامت کو حق مانے، اور قیامت کے اندر 2 چیزیں ہیں۔
ایک تو دنیا کا فنا ہو جانا، ختم کر دینا، اللہ کی ذات کے سوا سب فنا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تو یہ اس کو ماننا. دوسرا پھر اس کے بعد میں بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ جو کریں گے وہ بھی الیوم الاخر کے اندر آ گیا. الیوم الاخر میں وہ پورا جو ہے آخری دن جو ہے وہ ہوگا جس میں یہ دھماکہ بھی ہوگا، پھر اس کے بعد کچھ وقفے کے بعد میں دوبارہ زندہ بھی کیا جائے گا. اس اعتبار سے یہ دونوں چیزیں اس میں آ گئی والیوم الاخر میں. یہ دونوں چیزوں کو ماننا کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کریں گے، یہ بھی حقیقت ہے، پکی بات ہے، اس کے بغیر آدمی مومن نہیں ہوگا. اچھا، اب یہ الیوم الاخر کی تشریح ہو گئی، پانچویں چیز. اور چھٹی چیز ہے وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور تو تقدیر پر یقین رکھے. تؤمن کا ترجمہ لوگ ایمان، تو ایمان لائے. ارے ایمان کا لفظ تو بار بار آتا ہے زبان پر، اس کا ترجمہ تو کرو. تو ترجمہ یہ ہے یقین رکھے. تؤمن کے معنی یقین رکھے تو تقدیر کے اوپر، چاہے وہ تقدیر اچھی ہو تمہاری طبیعت کے موافق ہو یا بری ہو یعنی تمہاری طبیعت کے خلاف ہو. اس کے وہ باتیں دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا تھا کہ دنیا مجھے بنانی ہے تو اس میں مجھے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اتنے انسانوں کو پیدا کرنا ہے اور ان کے اوپر ایسے حالات لانا ہے اور یہ کرنا ہے. ساری باتیں ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتے تھے، پیدا کرنے سے پہلے سے جانتے تھے اور اس کو لکھ دیا ہے، لوہے محفوظ میں اس کو لکھ دیا ہے، لکھ کر کے اس کو رکھا ہے. ایسی ٹھوس تقدیر، ایسی پکی بات کو کہتے ہیں. تو کوئی بھی واقعہ پیش آ جاتا ہے، اچانک کوئی حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو یہ اچانک نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے تقدیر میں لکھا ہوا تھا اور ہونے ہی والا تھا، اس لیے ہوا ہے. تو اس کے اوپر راضی رہو. اللہ نے جو ہے پہلے سے لکھ دیا تھا، اسی میں اس کی بھلائی ہے. جس کا ایکسیڈنٹ ہوا اس کی بھی بھلائی اسی میں سے، اور اس کے ماں باپ یا اس کے رشتہ داروں کی بھی بھلائی اسی میں ہے. اس کے اوپر تقدیر کیا ہے؟ نسخہ سکون بھی ہے. تقدیر کو یاد کرنے سے آدمی کو سکون مل جاتا ہے. ایسا ہی بڑا حادثہ کیوں نہ ہو، سارے اس کے گھر کے افراد مر جاوے ایک ساتھ، کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ اٹھا لے اور جو ہے سارا مال بھی جو ہے ڈل جاوے، تب بھی تقدیر پر اگر سچا ایمان ہے، پکا ایمان ہے، تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور جس کا ایمان ہی نہیں ہے تقدیر پر، وہ آدمی جو ہار فیل ہو جائے گا، اس کا ہار فیل ہو جائے گا، دماغ کی توازن کھو بیٹھے گا. تو تقدیر کاہے کے لیے ہے؟ ہمارے فائدے کے لیے. یہ تقدیر کا کے اوپر ایمان لانے کا حکم کاہے کے لیے ہے؟ ہمارے فائدے کے لیے ہے. ہم کو ایسے موقع پر تسلی ہو جاوے کہ تقدیر میں ایسا لکھا تھا اس لیے ہوا. اتنا کوئی کہے گا تو فوراً یاد آ جائے گی تقدیر اور آدمی کو سکون مل جائے گا. تو ہمارے فائدے کے لیے ہے کہ نہیں؟ تو تقدیر میں پوری دنیا کے احوال اللہ تعالیٰ نے جو پہلے سے لکھ دیے تھے اس کے مطابق ہی دنیا میں وجود میں آتے. یہ سب ایسے آٹومیٹک نہیں آتے، اللہ تعالیٰ جو لاتے ہیں وہ اس کے مطابق ہی لاتے ہیں. تو اس کے اوپر یقین رکھنا یہ ہے تقدیر پر ایمان لانے کا. یہ ایمان میں یہ 6 چیزیں بتائی وہ بہت ہی اہم چیزیں تھیں، ان کو بتائی ہے. اس کے علاوہ ایمانیات میں اور بھی چیزیں ہیں، جیسے عذاب القبر حق، یہ ایمانیات غیب پر ایمان لانے کی میں سے ہے، لیکن جو ہے اس کو اس میں نہیں بتایا ہے. علماء کے اصل ایمانیات کے اندر بھی جو بنیادی جو چیزیں تھیں ان کو ہی اس میں بیان کیا ہے. خیر، اب 3 سوال کیے تھے نا. تیسرا سوال کس کے بارے میں تھا؟ احسان کے بارے میں. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَأَحْسِنُوا، تم اپنے اندر احسان کی صفت پیدا کرو. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ احسان کی صفت رکھنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں. جگہ جگہ پر قرآن پاک میں احسان کا لفظ آیا ہے. تو احسان کا مفہوم کیا ہے؟ یہ بہت اہم چیز تھی. گویا یہ جو پہلے 2 چیزیں بتائی، ایمان اور اسلام، اس کے اندر حسن پیدا کرنے والا عمل کون سا ہے؟ احسان کا مطلب کیا ہوا؟
کہ ان کے ایمان میں حسن پیدا کرے، اسلام میں حسن پیدا کرے، وہ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ تیسرا سوال کیا ہے؟ تو اس تیسرے سوال کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم اللہ کی بندگی اس طرح سے کرو گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اس لیے کہ تم اگرچہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے ہو لیکن اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ رہے ہیں نا. یہ بات تو یقینی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں. تو چاہے تم نماز پڑھو، تلاوت کرو، ذکر کرو، چاہے تم کوئی بھی نیک کام کرو، تو اس وقت پر یہ سوچو ذہن میں کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو اس آدمی جب ایسا سوچ کر کرے گا تو عمل اچھے سے اچھا کرے گا کہ نہیں؟ عمل اچھے سے اچھا کرے گا. اور اگر غافل ہوگا اس کا دل اللہ تعالیٰ کی سے غافل ہوگا تو وہ عمل جو ہے اس کا اچھا نہیں ہوگا. عمل میں حسن کب آئے گا؟ چاہے نماز ہو یا چاہے وہ جو بھی عمل ہو، روزہ ہو، زکات دینا ہو، تو ان سارے اعمال میں حسن کہاں سے آئے گا؟ یہ سوچ کر آدمی عمل کرے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، ان کو یہ عمل میرا پسند آ جائے، اس طرح سے میں کروں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے. اسی لیے اس حدیث میں تو ان تعبد اللہ کا لفظ ہے، جس سے بعض لوگوں نے کیا سمجھا ہے کہ اس کا تعلق خاص عبادت یعنی نماز سے ہے، کہ نماز اس طرح سے پڑھے گویا تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. لیکن حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی کہتے ہیں بعض روایتوں میں ان تعبد اللہ کی وجہ کیا ہے؟ ان تخشى اللہ، کہ احسان کی صفت یہ ہے کہ تو اللہ سے ڈرے، گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو تو اگرچہ نہیں دیکھتا لیکن اللہ تعالیٰ تو تجھے دیکھ ہی رہے ہیں، لہذا تجھے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے. تو تیرے عمل میں حسن آئے گا، تیرا ایمان بھی حسین بنے گا، تیرا اسلام بھی حسین بنے گا. اور بعض روایتوں میں ان تعمل للہ کا لفظ ہے. ان تعبد اللہ کی بجائے کیا ہے کہ تو اللہ کے لیے جو بھی عمل کرے تو اس عمل کو اس طرح سے کرے کہ گویا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا دیکھنا تو یقینی ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ دھیان رکھ کر کے تو عمل کرے گا، جو بھی عمل کرے گا. انت عمل کا لفظ عام ہے، جو بھی عمل، زکوٰۃ دینے کا عمل ہو، مال کمانے کا عمل ہو، مال خرچ کرنے کا عمل ہو، جو ہے کسی سے اخلاق سے پیش آنے کا عمل ہو، جو بھی عمل کرے تو اس عمل کے وقت دھیان یہ رکھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے دل کو دیکھ رہے ہیں، میرے دل میں کیا نیت ہے، یہ میں عمل یہ کس طرح سے کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائیں گے. اس طرح سے دھیان دل میں لے کر کے تو عمل کرے گا تو یہ تیرا عمل کیا ہو جائے گا؟ احسان کی صفت والا عمل ہو جائے گا، اس میں حسن آ جائے گا. یہ عمل تیرا جو بھی ہوگا وہ عمل کیسا ہو جائے گا؟ اللہ کی نظر میں اچھا ہو جائے گا. تو یہ احسان کا مفہوم، احسان کا مفہوم جو میں نے سمجھایا وہ پوری جو ہے وہ صحیح جو محقق بات تھی، پکی بات تھی، اس کا اس حدیث کا جو صحیح مفہوم جو تھا اس مفہوم کو لے کر اور دوسری روایتوں کو لے کر کے آپ کو آسان کر کے سمجھایا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عملت لحلمي عملت